بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم تازہ ترین خبروں اور تجزیات کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سمیع ابراہیم آفیشیل سوشل میڈیا۔ وزارت داخلہ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس کے لیے جو فورسز ڈپلائے کی گئی تھیں ان کے پاس لائیو ایمونیشن نہیں تھا، اور یہ جو خبریں ہیں کہ گولیاں چلائی گئیں وہاں پر، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ بڑا ایک عجیب مضحکہ خیز سا یہ پریس ریلیز ہے، اور اس نے بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے گولیاں چلائیں۔ دوسرا، کچھ اس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ کے پی میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر وفاقی حکومت ریڈ کرنے کا کوئی پلان بنا رہی ہے، اور اس کے لیے پیش بندی کے طور پر ایک الزام لگایا گیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں، کے پی میں، پشاور میں، اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ساری منصوبہ سازی کی ہے اور لاشیں گرانے کے منصوبے بنائے گئے۔ اور ابھی اچھا نہیں لگتا وہاں پر دھاوا بولنا، لیکن یہ عطا تارڑ صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے اس میں، لیکن ایسا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے۔ پھر یہ بھی اطلاعات دی جا رہی ہیں، اس طرح کی میڈیا کو فیڈ کی جا رہی ہیں کہ وہ لکھیں کہ مراد سعید جو ہیں وہ اسلام آباد میں جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہاں پر موجود تھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک میڈیا کو استعمال کر کے ایک نیا ایک مقدمہ اور ایک نئی کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے، وفاقی حکومت بہت زیادہ سینسٹیوٹی شو کر رہی ہے، خاص طور پر ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے، اور جو مختلف چینلز کے پرائم ٹائم جو شو ہوسٹ ہیں، رپورٹڈلی ان سے کہا گیا ہے کہ بالکل اس حوالے سے قطعی طور پر کوئی گفتگو نہ کی جائے، اور خبروں میں بھی اس کو نہ لیا جائے، اور حکومتی جو اراکین ہیں وہ آ کے چینلز پر یا میڈیا ٹاک کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ ہلاکتیں جو ہیں وہ 6-7 سے زیادہ نہیں ہوئیں، اور اس کو حکومت ڈسکریج کر رہی ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ ایک جو اسی پریس ریلیز کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ تعینات ہے فیڈرل کیپٹل میں، اور تمام جو اہم تنصیبات ہیں ان کی وہ حفاظت کر رہی ہے۔ کچھ اس طرح کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ایک نیا بل پیش کیا جا رہا ہے، کوئی نئی قانون سازی کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ادارے جو لوگ اسکینڈلائز کریں گے چیزوں کو، ان کو بڑے بھاری جرمانے ان پر عائد کیے جائیں گے، اور ان کو سخت ترین جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو جو میڈیا ہے اس پر، حالانکہ آلریڈی جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو چینلز ہیں، جو اخبارات ہیں، وہ آلریڈی حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پر حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی خبر چھپ نہیں سکتی، کوئی فوٹیج چل نہیں سکتی، کوئی انفارمیشن آ نہیں سکتی۔ لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے سخت جو قوانین ہیں وہ بنائے جائیں گے، مزید ایک بل لایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اب یہ جو بات ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، اس سے بڑے مختلف سوالات اٹھے ہیں کہ لائیو ایمونیشن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے پاس نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے میں نے پچھلے وی لاگ میں بھی آپ کو بات بتائی کہ یہ بات آ رہی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ فضا سے بالکل یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کراؤڈ ہے۔ تو ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پھر فضا سے گولیاں بھی ماری جا سکتی ہیں کراؤڈ کو، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو کراؤڈ میں شریک تھے وہ کہہ رہے تھے اوپر سے گولیاں آ رہی ہیں، فلاں بلڈنگ سے گولیاں آ رہی ہیں، سنائپر فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک آج کالم میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ فضا سے اوپر سے ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ بالکل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہے، تو پھر کیا یہ بھی ٹیکنالوجی ہے کہ اوپر سے، ایک سوال ہے یہ کہ وہاں سے فائرنگ کی جا سکتی ہو۔ مختلف یہ بنیادی طور پر سارے سوال پیدا اس لیے ہو رہے ہیں کہ حکومت یا تو چیزیں بتا نہیں رہی، یا بالکل ایک ایسا بیانیہ جس کو پاکستان کے لوگ
تسلیم نہیں کر سکتے، جس کو جو حقائق کے بالکل منافی ہے۔ یہ کہنا کہ وہاں پر لائیو ایمونیشن نہیں تھا، یہ کہنا کہ وہاں پر گولیاں نہیں چلیں، اور یہ کہنا کہ وہاں پر مراد سعید موجود تھا، اور پھر کے پی ہاؤس میں داخلے کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے، جواز بنانے کے لیے یہ کہنا کہ وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں اور مراد سعید موجود ہے اور وہ یہ سب پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو کریڈیبلٹی ہے حکومت کی اس حوالے سے وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے، اور اپیرنٹلی جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایکسکیوز می، اسٹریٹ پر جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، اور وہ ان تمام جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو دعوے ہیں حکومت کے یہ سچے ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی تک اپنی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے، اور بڑا جو ایک ایشو ہے اس میں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے باقاعدہ طور پر اجازت بھی دی وکلاء کو ملنے کے لیے، لیکن فیصل چودھری وکلاء کے ہمراہ گئے وہاں پر، اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بتایا، جب میں نے پہلے بھی کہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ تھانہ نیو ٹاؤن کی حراست میں ہے، ایس ایچ او جو ہیں ان کی حراست میں ہے، اور جیل میں اس حوالے سے ایک چوکی بنا دی گئی ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے کہ چاہے کوئی عدالت حکم دے یا کوئی تاریخ ہو، اگلے چند دن عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے وکلاء، قائدین یا جو صحافی ہیں ان سے ملاقات خان صاحب کی حکومت نہیں ہونے دے گی، اور ایک مختلف قسم کی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کو وہاں سے شفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو وہاں سے موو کیا جا سکتا ہے، اور ان پر جو ٹرائل ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کی یہ اطلاعات بھی چل رہی ہیں، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر اب یہ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت سارے لیڈرز اب اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر اگلے احتجاج کا اعلان کر دینا چاہیے، اور اگلا احتجاج اسلام آباد کی طرف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اب اگر اس وقت آپ نے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت حکومت کو فری ہینڈ دے دیا تو وہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مزید اس میں سختی آ جائے گی، اور ابھی کسی کو نہیں پتا کہ ان کو کن حالات میں رکھا گیا ہے۔ ماضی میں جب اکتوبر میں کال آئی تھی احتجاج کی، تو اس کے بعد 20 دن تک عمران خان ایک سیل میں رہے، اور صرف 2.5 گھنٹے کے لیے انہیں باہر نکالا جاتا تھا۔ 5-6 دن وہ بالکل اندر تاریکی میں رہے، بجلی بند کر دی گئی تھی، اور اب بھی وہی صورتحال ہے کہ کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے بہت ساری کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور بہت سارے جو اطلاعات ہیں وہ ایسی گردش کر رہی ہیں جو باقاعدہ طور پر تشویش کا باعث ہیں۔ تو یہ ایک ساری سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور جیسے جیسے ہمیں کوئی اپڈیٹ ملے گی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔